أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ربع پارے سے لے کر ختم پارے تک یہودیوں سے متعلق تذکرہ، ان کے بد عملیوں کا، ان کی بد عقیدگی کا، یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اقرار کرتے ہوئے کہ تورات کے ماننے والے ہیں، رسول موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں، آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی بد عقیدگی۔ اس ضمن میں ان کے بد عقیدگی کا تذکرہ اور پیغمبروں علیہم السلام کا عام طور پر، خاص طور پر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق خاص طور پر ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے اس آیت شریفہ کے ذریعے سے۔ لیکن کیا تھا وہ معاملہ، آیت شریفہ اس کا بھی ذکر کرتی ہے۔ تمام پیغمبروں میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے سارے رسول اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسولوں میں کسی رسول کو کسی ایک خاص چیز سے امتیاز بخشا ہے، فضیلت سے نوازا ہے۔ سورہ صاد کے اندر اس کی تفصیل بھی ہے۔ رب ہب لی حکم، اے میرے رب مجھے ایک ایسی حکومت بھی عطا فرما جو کسی کو عطا نہ ہو۔ اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو آپ کی حکومت نہ صرف زمین پر، ہوا پر، پرندوں پر، اجنہ پر، تمام جنات پر، تمام کے اوپر حکومت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ معجزے ہوتے ہی ہیں جو انسانی عقل کے باہر ہوتے ہیں، عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ ہر نبی کو کم و بیش اللہ کا پیام، اللہ کی کتاب، اللہ کی باتیں بتانے کے بعد، کیونکہ وہ غیب والی باتیں ہوتی ہیں، انسانی کے عقل اور فکر سے ماپوق ہوتے ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ انکار کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سحر ہے، جادو ہے۔ اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے پیام کو سحر، جادوگری قرار دیا، اللہ کے رسولوں کو جادوگر قرار دیا۔ سو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی کہا، قرآن جگہ جگہ ترتیب کیا۔ تو اس آیت شریفہ کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عام طور پر، خاص طور پر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے جو بد عقیدگی پھیلا رکھی تھی، اور یہ ظام تھا کہ فن جادوگری بھی آسمانی کتابوں سے جس طرح ایک چیز حقیقت نازل ہوئی ہے، یہ بھی نازل شدہ چیز ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ یہ ان کی بد عقیدگی۔ ترجمہ مطلب آئیں گا
پورے حصے سے بھی ایک بات واضح کرنا ہے کہ دیکھو معجزہ ایک الگ چیز ہے، سحر ایک الگ چیز ہے، جادوگری۔ یہ گنڈے، یہ عملیات وغیرہ سب اس قسم کی اس میں آتی ہیں۔ اس قسم کی چیز میں مبتلا اگر کوئی شخص امامت وغیرہ بھی کرتا ہے تو اس کی امامت کے اوپر سوالیہ نہیں، لیکن وہ کس قسم کی تسکہ ہے پہلے معلوم کرتا ہے۔ اس میں کئی طرزیں ہیں، کئی ایک حقائق اس واقعے کے اندر، ایک ہی حقیقت مومن کے دل میں بٹھانا ہے کہ معجزہ ایک الگ چیز ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جادوگری ایک الگ چیز ہے۔ جادوگری کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ چند الفاظ کے ذریعے سے، یہ چند کاموں کے ذریعے سے، یعنی عمل کے ذریعے سے انسان شیطان کے قریب ہوتا ہے، قریب ہو کر اس کو تابع کرتا ہے، مسخر کرتا ہے، اپنا کرتا ہے۔ اور یہ شیاطین، چاہے وہ شیطانوں کے جنات، یہ شیاطین انسان کے اس کے جو اس کو تابع کرتا ہے اس کے منشے کے مطابق کام بھی کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو اثر ہوتا بھی ہے، جب کرتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، اور یہ کام کسی کو قتل بھی کروا سکتا ہے، انسان کے بدن میں بیماریوں کو پیدا کر سکتا ہے، دماغی اعتبار سے بگڑ اردو میں آؤٹ کر سکتا ہے، یعنی بے قابو دیوانگی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا انکار ہے۔ اس حقیقت کا ذکر فرعون کے جادوگروں کا ذکر ایک سے زائد مرتبہ کلام پاک ذکر خود کیا ہے کہ فن جادوگری، اس کی جادوگری کا احساس، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا انکار ہے۔ یہ عام آدمی کے اوپر بھی ہوتا ہے، خاص آدمی کے اوپر بھی ہوتا ہے، یہ بھی انکار نہیں، یہ بھی انکار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو فرار ہو گئے، بھاگنے لگے، یعنی اثر ہوا، احساس ہوا، خوف ہوا۔ قرآن جگہ جگہ ذکر کیا اس واقعے کو۔ اللہ کا ارشاد ہوا، یا موسیٰ لا تخف، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کیوں گھبرا گیا پتا؟ کیوں بھاگ رہے ڈر کے؟ اب ہمارے حکم کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں جو موجود عصا ڈنڈا ہے، بس ڈال دو۔ جو چیزیں آپ کو ڈرائی تھیں وہ ڈریں گی، وہ چیزیں ڈریں گی، وہ ڈرانے والے ڈریں گے، سب کے سب ڈرے۔ ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کو جمع کیا تھا، انہوں نے قسم کھا کر فرعون سے کہہ دیا تھا ہمارے ناکام ہونے کی کوئی گنجائش موجود ہے ہی نہیں، ہم غالب ہوں گے۔ جب حقیقت سامنے آئی، سارے کے سارے جادوگروں نے توبہ کر لی، ایمان لا لیا۔ ایمان لانے کی بنیاد پر ایک کے بعد دیگرے پورے قتل کرتے گیا، سولی دیتے گیا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے گیا تاکہ بقیہ جادوگروں پر اثر ہو کر اس سے الگ ہٹے، لیکن کوئی بھی نہیں ہٹا۔ جب ایمان دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمع، جادوگری ہے اس جیسے عمل سے پوری طرح اپنے آپ کو الگ ہٹا دیا۔ دوسرا پہلو اس کے اندر، اس قسم کے عمل میں جو رہتا ہے جادوگر، جادوگری،
جس کو کہانت کہتے ہیں، فلاں فلاں کئی قسمیں ہیں اس کی. جب یہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے. یہ بھی مسئلہ دلیل میں قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے. فرعون کے جو جادوگر جادوگری سے ہٹ کر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا. سارے جادوگر ایمان کے پر مرے. تو انسان بیسیوں خرابیاں اس دنیا میں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی کرا دے، اس علاج کا سہارا دے. اسی طرح بدن میں بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی بیماری ہے تو اس کا سبب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسی بیماری جس کی وجہ سے موت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، علاج کرتے چلو، اس میں شفا ہوگی نہیں الا مرض الموت. جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بتا کر بتانا ہے معوذتین جو قرآن کے آخری جو 2 سورے ہیں، تو اس کا اثر خود ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے، کم زیادہ کا ہے. یہ کہنا ہے کہ میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، یہ کہنا ہے کہ میں پابند سومی صلاتوں کی ایسا کیسا ہوتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات اور کوئی بھی نہیں انسانوں میں، مرحل ان کے ساتھ آسان. لیکن جو لوگ ناپاک زیادہ رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، بدعمل ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو منٹوں میں آنن پانن ہوتا ہے، آنن پانن ہوتا ہے. تو سحر سے متعلق ہے. پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سحر کی نسبت کیا لوگوں نے، یہ خیال غلط ہے. اس کی وضاحت ہے، یہ جادوگری کا تھا. مسمرزم بھی جادوگری کے قسم ہے جو آج کل زمانے میں عام ہے، جو الفاظ کے ذریعے سے کسی انسان کے عقل کے اوپر حاوی ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ارے گول پھرا دیا، اس کو اندر کر دیا، لوٹ لیا، جس کو کہتے ہیں. یہ مسمرزم کی شکل، یہ بھی بنے جادوگری کی قسم ہے. آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر حاوی ہوتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے، جس میں کسی انسان کا نقصان ہی ہے، مفید علم نہیں ہے. انسان کو بتایا گیا کہ مفید چیزیں، ایسی چیزیں حاصل کرو اور سیکھو جس سے خود کو فائدہ، دوسرے کو فائدہ ہو، دوسرے کو نقصان نہ ہو. MBA کرنے والوں کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو اقوال کے ذریعے سے آپ پہ حاوی ہو کر چیزیں آپ کے حوالے کر کے نکل جاتے ہیں کھول کرا کر. یہ مسمرزم کی قسم وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیلات کے اس میں گئے بغیر. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مملکت چلی، اس سے پہلے ایک بات جو مزید جو ادھوری رہ گئی، معجزہ جادوگری. اور معجزہ جادوگری میں سہارا لینا پڑتا ہے عمل کا، الفاظ کا، جس کو آپ منتر بولو، جو بھی بولو، ہم اس کو الفاظ بولیں. ایک طریقہ کرنا پڑتا ہے. کبھی منتر کا لیتا ہے، کبھی عمل کا لیتا ہے، کوئی چیزوں کا لیتا ہے، جیسے لیمو کاٹنا، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ جاؤ، یہ کیلا لگاؤ، مارو، کچھ بھی کرو. واسطہ لینا پڑتا ہے. معجزے میں واسطہ نہیں، اللہ کی طرف سے. معجزے میں واسطہ نہیں. اس لیے جب جب قرآن جگہ جگہ ترجمے کے پر غور کرتے چلیں گے آگے بھی، ہر قوم نے مطالبہ کیا کہ اس قسم کا ایک معجزہ ظاہر کیجیے. سارے انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی، وہ بھی جواب ہے. یہ سب ہمارے اختیار کی بات نہیں، اللہ کے اختیار کی، اللہ کی مرضی کی بات ہے.
جب اللہ چاہیں گا تو ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے اللہ کرے گا. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ٹھیک ہے میں ایسا کر کے بتا دوں، ایسا کر دوں گا، اس کو گرا دوں گا، اڑا دوں گا، اس کو کر دوں گا. اسی محلے کی ایک بزرگ شخصیت تھی، ناموں سے تعلق نے، میں نام نہیں بتاتا. شہر کے اندر ایک ایسی شخصیت، ایک نیک جیسی شخصیت تھی. میری بھی آوک جاوک کئی مرتبہ ان کے پاس اس سے متاثر یہ ہو گئے، انہوں بھی ان کے پاس ملنے کے واسطے گئے کریں. انہوں اپنے قسم کے سوالات ان کے پاس کیے جو ان کے دماغ کو ٹٹولنے والے جیسے تھے. ان کو آ گیا غصہ، واپس پلٹے. جب ان کے مقام سے نکل کر ان کے گھر کی ڈھیلی سے نیچے قدم رکھے، اچانک پیزا پھسلا، پیر اڑا. کئی دنوں تک پیر کے مڑنے کی تکلیف میں مبتلا ہے. چند دنوں بعد پھر میرا جانا وہاں پر ہوا. وہ حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے میں بھی چاہوں اس قسم کے اعتراضات بھی کیے تو ہم نے بھی اشارہ دے دیا، اترنے لگے تو ان کا پیر موڑ دو اور گرا دیا. تو نہ دکھنے والی شیطانی طاقت سے کام لیا. اس کو نیک اور صالح سمجھے، شیطانی طاقت اور شیطانوں کا وجود جو مستقر و تابع کیا گیا ہے. یہ شعبہ نوازی کم و بیش شہروں کے اندر سب سے زیادہ، کم و بیش ساری دنیا میں ہمارے شہر حیدرآباد میں بہت زیادہ. اسلام منع کرتا ہے، پھر ہوتا ہے منع کی جس کو زیادہ عام کرتا ہے شیطان. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو سب کچھ اتنا کچھ زور چلائے دنیا میں، حتیٰ کہ جنات کے اوپر بھی سارے جنات ان کے تابع تھے، یہ صرف اور صرف جادوگری کی وجہ سے تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جادوگری کفر ہے. جادوگری اس آیت میں وما کفر سلیمان، جادوگری کفر ہے. پیغمبر تو کفر کو دور کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ کفر کو اختیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور تمام پیغمبروں کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ ساحر، ارے تو سحر تو کفر ہے. کافروں کو کفر سے ہٹانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور تم کفر کی نسبت ان کی طرف کرتے ہو. ایک عملی نمونہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اس کے کئی وجوہات ترجمہ بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو اختیار نہیں کیا، کسی انسان کو استعمال نہیں کرنے. تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو انسانوں کا اختلاف پیغمبروں کے بارے میں، تو ثالث کے طور پر فرشتوں کا انتخاب کرو، ہاروت اور ماروت، فرشتوں کا انتخاب کرنا ہے. اور یہ فرشتے ہر ایک کو تاکہ نصیحت کرتے گئے. وہ بابا تو پہلی بھی تھی جادوگری کی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تمہیں تاکید اور نصیحت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. دیکھو یہ نہیں کرنا، کرو تو تم پریشانی میں پڑو گے. اس کو کہتے ہیں آزمائش. یہ کرنا نہیں ہے، کرو تو تم پریشان ہو. ٹھیک ہے میں پریشان ہوں گا، مجھے سکھائیے، بتائیے. جو ایمان پر باقی رہنا ہے، باقی رہتے ہوئے وہ سیکھنا نہیں چاہے گا، وہ جاننا نہیں چاہے گا، پریشانی میں پڑنا نہیں چاہے گا، اپنے ایمان کو، حفاظت کو باقی رکھنا چاہے گا. جو یہ نہیں چاہیں گا وہ ساری بلاؤں میں پھیل جائے گا.
یہ کام ہاروت ماروت نے کیا. ایک بات. دوسرے، ہفتے میں ایک مرتبہ روزانہ، ہفتے میں ایک دن، ہمیشہ سال کے 12 مہینے، انسان کی پوری زندگی بندہ جو کچھ اچھا کیا ہے، جو کچھ برا کیا ہے، اس کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں. خاص طور پر جمعرات کے دن شام میں جمعے سے پہلے پہنچتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں. جو یوں کہو کہ ہر انسان کی زندگی کا ریکارڈ اس کی فائلنگ ہوتی ہے، فائل بدلتے رہتے ہیں، مثل بدلتے چلتی ہے. فرشتوں نے بندوں کے برائیاں آسمان کی طرف جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو انسانوں کے پر عیب لگانے لگے، برا قرار دینے لگے. تو روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انسان کے اندر یہ کرنے کی بھی طاقت رکھے ہیں، نہ کرنے کی بھی طاقت رکھے ہیں. یہ ایسا کرنے والوں کے، برائیاں کرنے کے والوں کی یہ برائیاں ہیں، نیکی کرنے والوں کے نیکیاں بھی تو آ رہی ہیں. دیکھو، اگر یہ کیفیت، یہ استعداد و صلاحیت میں نے فرشتوں کے اندر پیدا ہی نہیں کیا، اگر میں پیدا کر دوں گا تو کیا تم مجھ سے بچو گے؟ فرشتوں کا ایسا توبہ ہم نافرمانی نہیں کریں. ٹھیک ہے، تم میں سے انتخاب کرو چل فرشتوں کا. 3 فرشتوں کا انتخاب، ہاروت، ماروت، عزرائیل. اسرائیل نہیں، عزرائیل. دونوں کا ذکر ہے، ہاروت کا، ماروت کا. ہاروت، ماروت، عزرائیل. ایک مہینہ بھی گزرا نہیں تھا، چونکہ اب وہ طاقت، استعداد، صلاحیت جو انسان کے اندر نیکی کرنے کی اور برائی کرنے کی دونوں طاقت ہے، انسان کے اندر جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تینوں میں ڈال دی. دل میں ذرا سا کھٹکا آتے ہی فوراً معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. عزرائیل نے آسمان کی جانب اٹھا لیے، جانے کے لیے درخواست طلب کی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، انہیں بلا لیا. وہ مبتلا نہیں ہوئے، اس لیے ان کا ذکر ہے. ہاروت ماروت مبتلا ہوتے، روایتوں کے مطابق، آیت میں نہیں ہے ایسا، ان کے مبتلا ہونے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بھی ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر میں آئی ہیں. اسرائیلی روایاتیں نے یہودیوں کی کثرت کے ساتھ مسلمانوں نے، مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کر کے یہ کہتے ہیں اس کے بیان کرنے والوں میں کسی نہ کسی بیان کرنے والے میں کسی قسم کی کمزوری ہے. اس کا نام ہے ضعیف ہے، ضعف ہے، فلاں فلاں. پھر ان کے لیے سزا کی. یہ واقعہ ہوا پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے. یہ ہاروت ماروت کو بھیجنے کا حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر کے زمانے میں. فارس جو دنیا کی بڑی مملکت تھی، جس کو آج ہم یہ نام کہتے ہیں، فارس کی ایک رانی ملکہ اپنے غرض و غایت کے لیے ان کے پاس پہنچی، ہاروت ماروت کے پاس. یہ ذکر ہے اس کے اندر، اس کا نام نہیں. یہ جو فرشتے تھے صبح سے شام تک رہتے انسانوں میں، شام میں نظر نہیں آتے. ہاروت ماروت پھر آسمان.
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا اسم اعظم بتایا تھا، اسم اعظم کے ذریعے سے پھر عروج کر جاتے، صبح سے شام تک انسانوں کی خدمت میں رہتے، وہ ڈیوٹی انجام دینے آئے ہیں، شام ہوتے عروج کر جاتے۔ اس خواہش میں یا اسم اعظم کی تعلیم پانے کی غرض سے وہ ملکہ بھی پہنچی، پہنچنا تھا اصل مقصد کے ساتھ ہی، اس کا حسن ان کو فریفتہ کیا، ان کا حسن ان کو فریفتہ کیا۔ اس نے کہا وہ فریفتگی کے اوپر جب خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا میں چونکہ مشرک ہوں، تم بھی اگر مشرک بنے، بت پرستی کرے، بت کو پوجا کرے، اس کو سجدہ کرے، تو پھر میں تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ یعنی سارے سیدھے الفاظ میں میرے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پھر میرے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بت پرستی ہم نہیں کر سکتے، پھر شراب پینے کو کہا، پھر نانا میں آخر شربت میں ایک شراب کو پی لیا گیا۔ شراب تو اسلام کے اندر پوری طرح حرام ہوئی، سابقہ مذہبوں کے اندر شراب کے تذکرے کا اسلام کا بھی قابل لحاظ زمانہ مدت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شراب خور تھے۔ دھیرے دھیرے پھر مدینہ طیبہ کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس شراب کے بعد پھر وہ ساری کی ساری چیزیں جو نانا چل رہی تھی، بت پرستی کے پاس سجدہ بھی ہو گیا، پھر شراب کے نتائج جو ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر بھی ہو گئے۔ جو اس حسینہ کے ساتھ، اس کا نام بھی روایت میں بتاتے کہ زہرا نام تھا، زہرا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حدیث ہے جو ضعیف ہے، محدثین اس کو صحیح قرار نہیں دیتے، بہت ساری چیزیں حضرت علی کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی، اس میں یہ حدیث ہے لعن اللہ الزہرۃ زہرا، لعن اللہ الزہرا افتتنت بھی الملکین ہاروت و ماروت۔ اللہ کی لعنت و بربادی و ہلاکت و بربادی ہو اس زہرا کے اوپر، جو دو فرشتے ہاروت ماروت کو بھی فتنے میں، مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ لیکن سارے محدثین حدیث کی تنقیح کے ساتھ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یعنی صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہاروت ماروت پیغمبر ادریس علیہ السلام پیشوے جو صبح میں کے بعد شام میں جو واپس جاتے تھے، اب جانے کی کوشش کیے، نہیں جا سکے، تاثیر ختم ہو گئی۔ اس قسم کا قریب قریب واقعہ سورہ انفال میں بھی پارے 9 میں آئے گا۔ وہاں پر ایک بلعوم بن باعورہ، ایک نیک صالح زاہد کمال عارف باللہ کے درجے پر تھا، ان کے ذکر اور شکل کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، نام کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بھی کتنی سی غلطی کے پر پوری طرح ساری ترقی جو روحانی ہوتی اس کے نیچے درجے میں اتر گیا۔ تو انسان نیکی کرتے کرتے ذریعی خطا کے اندر اور دنیا خطا کی طرف، شیطان خطاؤں کی طرف مائل کرتا ہے، تو جو روحانی درجوں کی بلندی تھی اچانک نیچے آ پڑتا ہے۔ استقامت کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہے۔ تو پیغمبر ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کی، تو سفارش اس طرح قبول ہوئی، وہ روایتیں اور تفصیلات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ سزا تم دنیا میں بھگتو گے یا آخرت کی بھگتو گی جو ہمیشہ کی۔
انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کیا. روایتیں کہتے ہیں وہ کہاں پر ہے وہ مقام ملے معلوم. بابل شہر کا مقام ہے. یہاں بھی نام قرآن میں بابل کا ہے. بابل نام کے مقامات دنیا میں کئی ہیں. جبل درماون میں ایک ہے, کوفہ میں ایک ہے, اور دیگر کئی مقامات پر ہیں. کوفے کا کسی ایک مقام کا حصہ زیادہ قرار دیتے ہیں کہ ان کو سزا آگ بھری ہوئی ایک کنواں اس کے اندر لٹکے ہوئے اللہ کی سزا بھگت رہے ہیں کا تذکرہ ہے. واللہ اعلم. اب مزید تفصیلات اب ترجمے کے دوران آئیں گے اس میں. وَاتَّبَعُوا ان یہودیوں کی حالت کو تو دیکھو. اب یہ ماننے لگے, جاننے لگے, سننے لگے, اتباع کرنے لگے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ جو شیاطین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, یعنی جادوگری کی ساری چیزیں شیطانوں کے کارنامے, ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں, اس کا پیچھا کرتے ہیں, اس کو عقیدے میں رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات اس کے احکام کی پرواہ نہیں, یہ شیطانی چیزوں کی پرواہ. یہ کب کی باتیں بتا رہے ہیں؟ علی ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک میں, سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. اعلیٰ کا لفظ آتا ہے عام طور پر کے معنی میں, کبھی کبھی میں کے معنی میں بھی آتا ہے. کہ ملک سلیمان علیہ السلام کے ملک میں اتباع پیروی کیا, اتباعو انہوں نے مانا, انہوں نے اتباع کی, پیروی کی. وما کفر سلیمانو, وما سحرا بولنا ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کے نہ کرنے کو کفر کے لفظ سے ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے جی جادوگری تو کفر ہے. وما کفر سلیمان, ترجمہ ہے وما سحرا سلیمان. سلیمان علیہ السلام نے جادو کی ہی نہیں, اس لیے کیوں کفر ہے. تو پیغمبروں کے اوپر الزام لگاتے, عیب لگاتے ہو, یہ وہ قوم ہے. ولیکن الشیاطین کفروا, یہ شیطانوں کی حرکت تھی, انہوں نے کفر کیا. اور یہ عمل کرنے والا شیطان ہے. یعلمون الناس السحر, یہ لوگوں کو فن جادوگری سکھاتے تھے. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگری بہت سی کتابوں کی کتابیں تھے. تجزیہ اگر عقل اور تعلیم اور مطالعے سے آج بھی کریں تو پوری دنیا کے اندر آج بھی اس زمانے میں بھی یہودیوں کے اندر فن جادوگری اس کا رواج بہت بہت زیادہ ہے, جبکہ پوری دنیا میں ہے. اور سب سے زیادہ عقیدہ اور فن کا سیکھنا, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا آج بھی ان کے پاس ہے. دنیا کا کوئی حصہ بچا ہوا نہیں ہے, مگر خاص طور پر ان میں آج بھی ہے. گائے کی پرستی سلیمان علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, یہ یہودیوں نے, جب آپ وہ 40 دن کے لیے گئے تو کیے تھے. پورا انجام, نتیجہ, خلاصہ, خاتمہ کر کے بتا دیا گیا. وہ گائے کو جلا کر راکھ کر کر یہ کر دیا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے, اور اس کو شہر بدر کر دیا سامری کو. اس کو لامساس کی بیماری لاحق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی انسان قریب آیا تو تکلیف, ہاتھ لگا تو دوسرے کئی ڈنڈوں سے مارے جیسا ایک بیماری لگا دیا. نتیجے میں جنگل میں مارا گھومتا رہا, پھر اسی حالت میں مر گیا. یعنی اس کے موجد کو ختم کر دیا اور اس عقیدے کو درست کر دیا. لیکن آج دنیا کے طول و عرض میں جادوگری, یہ گاؤ سالہ, گائے کی پوجا, آج جو مرض ختم کر دیا گیا دنیا اس کو اختیار کر کے رکھتی ہے. اس کے ذریعے سے ان کی خرابیوں کو ذکر کر کے برا قرار دے دیا, بتا دیا. پیغمبروں کے علیہ السلام کی پاک دامنی کو ذکر کر دیا.
لیکن ان کے اندر عمل کے اعتبار دنیا کے اندر اس جیسے پیشے میں لوگ پڑے ہوئے. اور یہ پڑے ہوئے کیوں ہیں؟ مسئلہ اس کا بھی تذکرہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس قسم کی جتنی کتابیں تھیں جہاں جہاں تھا، اور آپ کے لیے تو جمع کرنا اور آسان تھا، کیونکہ تمام شیاطین، تمام جنات، تمام ہوا، تمام پرندے سارے آپ کے تابع. آپ کا ارادہ کرنا، اشارہ کرنا کا کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اس قسم کی جتنے چیزیں تھیں ایک ایک ذرے کو جمع کیا، جمع کر کر اس کو کرنا کیا ہے، جلایا الایا نہیں گیا. آپ اپنے محل میں تخت شاہی کی جس کرسی کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پر گہرا کنواں جیسا چیز کھدوایا، پھر اس کے بعد اس کے اندر دفن کر دیے ساری کی ساری چیزیں. پھر اسی کے اوپر آپ کی کرسی رکھی ہوتی تھی، آپ رہتے تھے. پھر اس کے بعد اعلان عام شاہی فرمان جاری فرما دیا، اگر آج کے بعد سے سنوں گا کوئی کسی قسم کی جادوگری کا اس قسم کا معاملے میں ملوث ہے، مبتلا ہے، الا ضربت عنقہ، میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا. سرکاری حکم نامہ بھی جاری فرمایا. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شیطان پھر لوگوں کے اندر ایک کرتے ہوئے، بہکاتے ہوئے، روایتوں کے مطابق ایک انسان کے اندر حلول کر کے ایک انسان کے اندر آ کر شیطان بھی بتایا، میں ایک چیز بتاتا ہوں جو نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. محل تک قریب میں لے گیا، دور کھڑے رہ کر، اس لیے کہ شیاطین خرید نہیں جا سکتے تھے، جل جاتے تھے. اس کرسی کے نیچے کھولو، نہ ختم ہونے والا ایک خزانہ ہے. خزانے کے تو دیوانے آج بھی انسان، خالی اشارہ دے تو خزانہ صبح شام ایک کرتا ہے، نکالنے کھولنے کی کوشش کرتا. دلچسپی لے کر خزانے کی تلاش میں لگے رہے، پھر وہ پوری کتابیں نکالے، پھر اس میں لگے رہے، پڑھے رہے. حقیقت یہ تھی. اس حقیقت کو توڑ موڑ کر پبلک کے اندر افواہ کے طور پر یہ مشہور کر دیا اس کے بعد کے یہودیوں نے بھی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگری کا سہارا رکھتے تھے. قرآن نے آ کر سارے پیغمبروں کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا. وہاں کا پر سلیمان نے اس قسم کا کفریہ کام نہیں کیا. یہ شیطانوں کی کارستانی تھی، یہ شیاطین جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت وہ شہر بابل، مقام بابل کے پاس جو دو فرشتوں کو جو نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا، ان کی کیا حقیقت ہے. لفظ ذکر ہے عربی کے اندر ملک مانے فرشتہ، ملک مانے فرشتہ، ملک مانے بادشاہ. ملک الناس، الہ الناس، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ، ملک حکومت. پر اعراب کی تبدیلی سے لفظ کے معنی بدل گئے. ملک حکومت، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ. قرآن ذکر کرتا ہے فرشتے تھے. اب معنی کی تعویل کرو، بعض مفسر کرتے ملک عجیب دراصل نہیں، وہ انسانی تھے جی، بہت نیک تھے. بہت نیک ہے تو اس کو کہتے ہیں نا جیسے یہ فرشتہ ہے جی، انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے تعجب کرتے، جو عورتوں نے کہا تھا سورہ یوسف میں ذکر ہے، یہ تو فرشتہ ایک تحسین جمیل عام انسان میں ہوتا ہے. لیکن تعویل وغیرہ کیے بغیر سادہ سیدھا پلان جو ذکر کیا ہے فرشتے تھے. وہ روایتوں کے مطابق فرشتوں کو جو بھیجنے کی تصویر کا جو تذکرہ جو سنا دیا گیا آپ کو، تو یہ ہاروت اور ماروت کو جو نازل کیا گیا تھا، یہ دونوں کے دونوں کسی کو بھی سحر جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے.
ہاں دیتے تھے تو یہ تاکید کرتے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تم کو نصیحت کرنے کے لیے پیغمبر کی بات مانو، اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے جو تعلیم و تربیت دی گئی اس پہ پر قائم رہو، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ لیکن یہ بھی چیز ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی۔ اللہ کیا ہے؟ خالق الخیر والشر، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی خلقت مشیت کے بغیر کوئی چیز کا وجود نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہے، یعنی ایمان سے ہٹ جاؤ گے، دنیا میں وقتیہ تو پیدا ہوگا، آخرت برباد ہو جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ کہتے تھے، یہ کہہ کر فلا تکفر، جو سیکھنے آتا جاننے آتا اس سے تائید کرتے، ارے یہ کفریہ کام کیوں کرتا میں؟ عربی تفاسیر کے اندر مزید اس کے طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے، کم سے کم 7 مرتبہ اس کو پکڑ کے تاکید کرتے ہیں۔ ارے کیوں اس کے پیچھے آ رہا؟ 7 مرتبہ، جب 7 مرتبہ بھی ضد کرتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے اس کو بلا کے ایک ریت پڑی ہوئی، اس طریقے میں یہ بتانا ہے کہ فن جادوگری کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ سبب بنانا پڑتا ہے، معجزے کے لیے سبب کی ضرورت نہیں ہے، بلا واسطہ راس اللہ کے حکم سے چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ جادوگری کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ حیدرآباد کی گلی گلی کوچے میں نوعیتیں الگ الگ ہیں، جادوگر پھیلے ہوئے، نوعیتیں الگ الگ، یعنی جادوگروں کی بھی قسمیں الگ الگ ہیں۔ جیسے ایک بیماری شوگر کی ایک قسم کی ہے، بعض شوگر کے مریض اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے، بات تو کہے 1 سال تک اس بیمار کے مزے میں کھاتے پیتے بھی ہیں، پر بیماری بھی ہے دعا کرتے، اس کے بھی کئی اقسام ہیں، بخار ہے کئی اقسام کے ہوتے ہیں، سحر ہے اس کے اندر بھی کئی درجے ہیں، اس کے اندر بھی کئی درجے ہیں۔ اس ریت کے حصے کے اوپر کہتے چل آ یہاں پر پیشاب کر، اس پر یوں ہی وہ پیشاب کرتا، ایک روشنی کے جیسا ایسا نیچ سے وہ اوپر چڑھتے ہوئے آسمان کے بلندی پہ جاتے ہوئے نظر آتے۔ پھر وہ جانے کے بعد ان کے تاریخ کالے دھوئیں کے جیسا اترتا ہوا نظر آتا۔ اس کی حقیقت کو ذکر کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ ارادہ کر کے عملی طور پر کفر کی طرف مائل ہو گیا، وہ کرنے سے پہلے وہ مومن تھا، ایمان نور ہے، اب ارادہ کر کر آگے بڑھ کر ابتدا شروع کرتے ہی اب ایمان اس سے برخاست ہوا، تو وہ جو نور کی کیفیت میں جو پرواز کیا اس کا ایمان نکل گیا اس سے، اب ظلمت آ گئی اس کے لیے۔ قرآن پورے قرآن میں تاکید ہے لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ایمان نور ہے، ایمان کے پر قائم نہیں رہنا ظلمت اور تاریکی ہے، یہ نہ دکھنے والی کیفیت ہے، یقین اور غیب وقت پر یقین رکھنے والی چیزیں دکھانے کے زمانے میں دکھایا گیا، بتانے کے زمانے میں بتایا گیا، ایسا کئی مرتبہ کئی چیزیں بتائی گئی سابقہ قوموں میں، سابقہ پیغمبروں علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جو ایمان ہٹتا کیسا ہے، تاریکی آتی کیسا ہے، پھر تاریکی ہٹتی کیسی ہے، نور آتا کیسا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر اس کے بعد یہ ان کے تاکید کرنے کے اوپر بھی نہ مان کر ضد کر کر وہ تعلیم پاتے تھے، سیکھتے تھے ان دونوں سے، تو وہ فن جادوگری کی تعلیم بھی ہے۔ کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ، جو ایک دوسرے کو جدا کرنا، لڑانا گھڑانا جھگڑے کرنا۔ شادی کا جوڑا انتہائی پیار و محبت کی علامت ہوتی ہے،
تو انتہائی نفرت پیدا کرنا، میاں بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، فلاں جوڑے میں اختلاف پیدا کرنا، اس سے چھڑانا پھر کٹ لینا، پھر وہ اس سے چھڑانا پھر اس کو پکڑنا، ضرر فساد اور بگاڑ کیسا کرنا، یہ طاقت۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے بھی بڑی طاقت ہے تو فائدہ پہنچاؤ، ضرر پہنچانے کے عنوان سے کہتا ہے کیا سمجھتے ہو میرے پاس بڑی طاقت ہے، خبردار، یعنی میں نقصان پہنچاؤں۔ ارے انسان فائدہ پہنچانا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے بڑی طاقت ہے تو کسی کے کام آ بھلائی کے، میں تیرے ساتھ برا کروں گا، یہ برا ہے۔ یہ بات تو بتا دیے جادوگری کا اثر ہوتا ہے، شرعی مسائل اس کے بہت بڑے طویل 20 صفحات پر ہیں اس آیت شریفہ کی تحریر پر، سیکھا پھر اس سے ہوا، پھر وہ اثر کے بعد یہ اثر ہوا تو کس قسم کا اثر ہوا، تو یہ شریعت کے فلاں اصطلاح میں آتا ہے، ایک درجے کے اندر اس کو قتل کرنا ضروری ہے، دوسرے کے اندر اس کو صرف سزا دینا ضروری ہے، اور ایک مرحلے کے اندر اگر یہ کام اگر کسی عورت سے ہوتا ہے تو اس کو قتل نہیں کریں گے، سزا دیں گے، آدمی کے ذریعے سے ہوتا تو یہاں پر قتل کریں گے۔ یہ 20 مسائل اس کی تفصیل ذکر نہیں کرتا ہے اس میں۔ تو ہم بزار ضرر پہنچانے والا، یہ سیکھنے والے جادوگری یعنی یہ تائز گنڈے جو بھی قسمیں اس کے ذریعے سے کرنے والے جو کرتے ہیں اور جو اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے، یہ کسی کو بھی ذرہ رمق برابر ان کا بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ جو بگاڑ ہو رہا ہے یعنی ہوتا بھی ہے بگاڑ، جو بگاڑ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے یعنی اللہ کی مشیت سے، قضاء و قدر سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں بات سمجھ لیجیے، یہیں کے پر انسان بہت ہی الجھن میں رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے۔ گولی کھاتے ہیں پھر گولی پیدا دیتی ہے تو وہاں پر یوں کہو کہ اس گولی کے اندر پیدا دینے والی چیز طاقت قوت وہ قدرت ہے۔ آپ میں تو گولی کھایا گولی سے پیدا نہیں، اس میں اثر رکھنے والی چیز، اثر پیدا کرنے والی چیز اللہ کی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں قضا قدر مشیت، قضا قدر مشیت۔ یہاں بھی ہوتی اللہ باذن اللہ یعنی اللہ کے قضاء و قدر، یعنی ہر چیز کے اندر وہ خالق الخیر والشر ہے، یہ کرنا نہیں، جب یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ دیکھو پتھر سے کسی کو مارنا نہیں، اگر تم مارے پتھر لگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو نقصان پہنچانے والے کا انجام الگ ہے، نقصان اٹھانے والے کے لیے پھر قدرت اس کے ساتھ انصاف کرے گی۔ کب کرے گی؟ جب کرنا ہے کرے گی۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال یا نشان نہیں اٹھا سکتے آپ، کسی بھی چیز میں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ سوال نہیں کریں گے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرتا، وهم یسألون، لیکن بندے جو کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کوئی چیز بغیر سوال جواب کی پوری زندگی کا جب تک کلیئر نہیں ہوگی پھر اس کا انجام بھی متعین نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سیکھ کے کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ بھی آج کل کے زمانے کے مشہور جو اپنے زمان کے اندر جو عاملین کی سب سے بڑی جماعت ہے، کرتے کیا ہیں یہ؟ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچائے، فائدہ پہنچانے کام کرتے ہیں، فائدہ پہنچانے کام نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر ایک کو فائدہ تو اس کے مقابل میں جو ہے اس کو نقصان پہنچانا، تو نقصان پہنچانے کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی بھی وَلَقَدْ تعلیم اچھی طرح جانتے ہیں، علمہ جانا، علمو جمع، یہ سارے یہودی جانتے ہیں، علم ہے ان کو کہ جو بھی اس قسم کا چیز حاصل کرتا ہے ایسا کر یہ عملیہ جادوگری کہن فلاں کے ذریعے سے جو کچھ مال حاصل کرتا ہے اس کے لیے مال او بالآخرت، آخرت میں من خلاق من نصیب حصہ، خلاق
ذرا برابر کا بھی کوئی حصہ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، چونکہ ساری زندگی کے سارے اوقات انہیں دنیاوی اغراض دنیاوی فوائد کے لیے اٹھا لیا، آخرت کو مد نظر نہیں رکھا۔ جو چاہا سو تو قدرت نے دے دیا، غلط طریقے سے تو لینا چاہ، قدرت نے دے دیا، دینے والا وہ۔ اسی کی وضاحت سورہ احقاف میں آئے گی کہ تم نے اچھی اچھی چیزیں اذھبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا کے الفاظ سورہ احقاف میں پارے 26 میں، ارے تم نے تو دنیا میں اچھی اچھی چیزیں سمجھ کر اس کو اختیار کیا، ہڑپتے گئے، بٹورتے گئے، سمیٹتے گئے، لیتے گئے نا، ہم رکاوٹ نہیں پیدا کری، لیتے گئے نا، پھر آپ کیا لینے آئے ہوئے یہاں پر؟ تو جنت میں جانے کی، جنت کی چیزوں میں سے کوئی حصہ بچا ہی نہیں تمہارا، اور جو بچ گئے، جو رہنے کا وہ مقام ہے، اوپر جاؤ۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اس سے خوب لطف اندوز بھی، ارے موج و مستی بھی کرے تم اس میں، اپنی شان و شوکت کا بھی اظہار کرے۔ تم وہی چاہتے تھے دنیا کے اندر، یہاں چاہا نہیں تم نے۔ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی، ان کا واقعہ ذکر کر کے اس زمانے کے لوگوں کو بھی فیصلہ کرو، تصفیہ کرو۔ قرآن جگہ جگہ جو دنیا ہی چاہتا، جو غلط طریقے چاہتا، ہم اس کو آسان کرتے ہیں، ہم آسان کرتے ہیں اس کے لیے وہ راستہ۔ لو کانوا یعلمون، کاش اس حقیقت کو جانتے، یعنی رک جاتے۔ اسی کے تکمیلے میں ایک بات اور بتاتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ضرر پہنچاتے ہیں، تو لہذا علوم بعض ایسے چیزیں ہیں جس میں نفع پہنچانے کے علوم بھی ہیں، نقصان پہنچانے کے علوم بھی ہیں۔ بندہ نقصان پہنچانے کی چیزیں سیکھ کر اپنی زندگی ضائع کیوں کرتا ہے؟ اپنی عمر ضائع ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، یہ انسان کی عقل ہے۔ فائدہ پہنچانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سیکھو، اس کا سیکھنا افضل ہے، اشرف ہے، اس کی طرف تعلیم و تربیت دی گئی۔